محمد حسین بھٹی صاحب ہیں، عزیز بھٹی ٹاؤن سرگودا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے تازہ ترین کالم میں لکھا ہے کہ یہاں کیریکٹر نہیں کرکٹ پہ فوکس ہے، اسی لیے سب بوگس ہے۔ آپ کی بات بالکل درست، اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی روٹی اور روزی کے چکر میں ہی نیند پاگل ہو چکی ہے۔ پیسہ، بنگلہ اور گاڑی کے لیے بھاگ دوڑ کے علاوہ یہاں کوئی مقصد نہیں رہا، حالانکہ زندگی اور جینا صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ عذرائے کرم اس حوالے سے بھی نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں۔ بھٹی صاحب جنہوں نے سر سید احمد خان سے لے کے اور قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی نہیں سنی، وہ میرا پیغام کیا سنیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی کوئی سلیقے سے گزارنی ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک کال یاد دلاتا ہوں۔ ہمارے جو اولیاء صوفیہ وہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، 100-150 سال کی زندگی بھی ہو تو اس کی اوقات اتنی ہے، اس میں مہلت اتنی ہے، ٹائم اتنا ہے۔ یہ 100 سال 150 سال جو ہم بات کرتے ہیں، جیسے اذان کے بعد جتنا وقت اذان کے بعد نماز میں لگتا ہے، پوری زندگی 100 سال کی ہو 150 سال کی ہو یوں ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ رب العزت کے ان کائناتوں میں تو اربوں سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک بندہ اگر کوئی 100 سال یہ وہ کل جانا ہے، وہ قبر میں جانا ہے، لیکن یہ سارے معاملات اب یہاں احادیث ٹھیک ہے، 40 ایسی احادیث ہیں جو بالکل ہی غیر متنازع قسم کی ہیں، یا آج ابھی مجھے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے مجھے غیر منقوط قرآن پاک دے کے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ان کا نام ہے، پروفیسر ہیں، قابل آدمی ہے، محنت کی ہے، سنتا کون ہے؟ ہمارا عجیب و غریب ہے، بات کرتے ہوئے بھی نا شرم آتی ہے، اپنے اوپر شرم آتی ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں چند سال پہلے وال چوکیں ہوتی تھی، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، تو میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ تمہاری 2 ٹکے کی جان لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور مر جانا کوئی امتحان نہیں ہے، خوبصورت طریقے سے زندہ رہنا۔ تو حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کی بجائے ان کی ہدایات کے بارے میں سوچو۔ چند دن پہلے میں نے کالم لکھا ہے، چوری کرو، ڈاکے مارو، ملاوٹ کرو، 2 نمبر دوائیاں بناؤ، کم تو لو، رشوت لو، رشوت دو، اور لیکن وہ کام تو چھوڑ دو جن سے ملتا بھی کچھ نہیں۔ غیبت ہے، پیٹھ پیچھے برائی، ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ حسد کرنا، اس سے ملتا کیا ہے؟ اور تم رشوت لیتے ہو، اپنی اولادوں کو حرام پہ پالتے ہو، چلو ٹھیک ہے، تمہاری عقل ہی اتنی ہے، ٹھیک ہے، تم ملاوٹ کرتے ہو، تم جھوٹی گواہی دیتے ہو، سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ ملتا ہے۔ یہ حسد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ لیکن ہم کیریکٹر لیسنس، بے کرداری اور بد کرداری کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں میری کیا اوقات ہے میں کو پیغام دوں۔ جنہیں حضور کے پیغام کی سمجھ نہیں آئی، کل کی بات ہے، سر سید احمد خان کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں گالیاں دیتے رہے، انہیں تانے دیتے رہے، نیچری کہتے رہے، انگریز کا ایجنٹ کہتے رہے۔ آج چوری کریں، ڈاکہ ماریں، کوشش ہوتی ہے، بچہ انگلش میڈیم، یہی وہ آدمی کہہ رہا تھا، مارا میں ان کو کیا پیغام دینا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں سے متعلق آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے اور حضور کا فرمان ہے۔ جھوٹے خداؤں سے مراد کہ انسان آگ کی بھی پوجا کرتا رہا ہے، ناگ کی بھی پوجا کرتا رہا ہے، ایسی عجیب و غریب چیزوں کی پرستش ہوتی رہی ہے بنی نوع انسان میں۔ اور دوسری بات بیسیکلی اس میں جو حکمت والی ہے وہ سمبولک ہے کہ کسی کے اعتقاد یا عقیدے پہ آپ انگلی مت اٹھائیں۔ بنیادی طور پہ
یہ اس کا مطلب ہے. اس سے کسی کی دل آزاری ڈیفینیٹلی نہیں، بلکہ دل آزاری سے منع کیا گیا ہے. طریقہ ہے یہ، عربک کا ایک مخصوص ایکسپریشن ہے، جیسے ہر زبان کا ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. اچھا، اے آر ملک صاحب ہیں، کاش انہوں نے شعر لکھا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بنیادی طور پہ شکایت کی ہے گفتگو میں یکسانیت کی، اور جس کو انگریزی میں آپ کہہ لیں مونوٹنس. تو اے آر ملک صاحب، زندگی سوائے یکسانیت کے بیسیکلی ہے ہی کچھ نہیں. کروڑوں اربوں سالوں سے انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے. یکسانیت. خون اسی طرح گردش کر رہا ہے، یکسانیت. دل ہے دھڑکے ہی جا رہا ہے، یکسانیت. سورج روز طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. وہی چاند ہے، وہی سمندر ہے، وہی ہیومن باڈی ہے. اچھا، بنیادی طور پہ وہی بنیادی جو جبلتیں ہیں، خوف ہے، سہم ہے، خواہش ہے، محبت ہے، نفرت ہے، بنیادی جذبے وہی ہیں. تو اچھا، پھر جب ہم اپنی شکلیں دیکھتے ہیں اکتاتے نہیں، وہی شکل ہے. اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم اکتاتے نہیں، وہی دو آنکھیں، وہی ایک ناک، وہی ہونٹ، وہی دانت، وہی جسم، وہی دو بازو، وہی دو ٹانگیں. یکسانیت ہے بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ when you look around، وہی صحرا ہے، وہی درخت ہیں. یہ درخت سفید کیوں نہیں ہے؟ کہیں کالے درخت ہوتے ہیں. آسمان کا رنگ بھی وہی ہے. وہی موت کے بعد وہی دو تین. یکسانیت کی انتہا ہے. کچھ مذاہب میں جیسے اسلام میں، عیسائیت وغیرہ میں، وہ بندہ مر جائے اس کو دبا دیتے ہیں. ہندو جو حضرات ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اور جو پارسی ہیں وہ پرندوں کو کھلا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹاور آف سائلنس پہ. تو یہ ساری کی ساری مراٹھی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہو گیا ہوگا. اٹس دا سیم پروسیس. وہی پیاس ہے، وہی بھوک ہے، صبح دوپہر شام. وہی سانس لینے کا عمل ہے. بندے کی عمر 150 سال ہو، دل ہے وہ ایک ہی کام پہ لگا ہوا، ٹھگا ٹھگ ٹھگا ٹھگ. وہ پانچ. زندگی ہے ہی بنیادی طور پہ میرے بھائی یکسانیت. اچھا، دوسرا جو آپ نے سوال، جو آپ کی بات، اس میں ورائٹی ہونی چاہیے. آپ ہی نے یہ بیزاری کا اظہار نہیں کیا، میں خود بھی بیزار ہوں، لیکن میں کیا کروں. اب جب ایک جیسے سوال ہوں گے، ہم مخصوص دائروں سے باہر نکلتے نہیں. ہمارا وہی رونا چل رہا ہے پوری باضمیر دنیا کا، صرف مسلمانوں کا نہیں. فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو پاکستان کے حالات. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں مہنگائی، لوگوں کو روتے پیٹتے دیکھ رہا ہوں. وہی بے روزگاری، وہی بیکاری. اب سوال ہی وہ ہیں تو میں نیا جواب کہاں سے لاؤں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. آپ بلکہ اس کا کوئی حل تجویز کریں، چونکہ جتنے آپ بازار لگ رہے ہیں، میں شاید اس سے بھی زیادہ. میرا چونکہ کام ہے تو میں آئی کانٹ جسٹ گیو اٹ اپ. بالکل اب وہ دل کہہ دے کہ جی میں دھڑک کے تنگ آ گیا ہوں، اتنا وقت ہو گیا ہے. یا خون کہے جی میں تو گردش کرتے اکتا آ گیا ہوں. میں اب کیا کروں؟ میرا کام ہے، جیسے دل کا یہی کام ہے، جیسے دماغ کا کام سوچنا ہے، آنکھوں کا کام ہے دیکھتی ہی جا رہی ہیں. آپ 150 سال کے بھی ہو جائیں، جب تک آنکھیں قائم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. سو بھائی میرے پرابلم یہ ہے کہ اگر سوال ایک جیسا ہوگا، آپ مجھے 50 کروڑ بار پوچھیں، اللہ میں کہوں گا ایک ہے. آپ کہیں آخری پیغمبر کون تھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی بات ہے. آپ مجھ سے میرا نام پوچھو گے تو میں آپ کو وہی بتاؤں گا. اور یہ بات بھی میں رپیٹ ہی کر رہا ہوں، یکسانیت ہے. یہ کائنات ہے ہی یکسانیت. اور جس دن یہ یکسانیت ختم ہوگی
اسے روز محشر کہتے ہیں. تو ادروائز آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی بہتر حل، کوئی تجویز ہے اگر، تو وہ آپ ضرور بھجوائیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر ممکن ہوا تو میں اس پہ عمل بھی کروں گا. وہی ملک ہیں، وہی معاملات ہیں، وہی مسائل ہیں، وہی دکھ ہیں، وہی عذاب ہیں، انہی کے گرد سوال گھومتے ہیں. وہ نیا جواب میں کہاں سے لے آؤں؟ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں کیا کروں گا، میں تو خود بھی بیزار ہوں. یار مالک صاحب، تھینک یو ویری مچ.